بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے لبرٹی، میننگز، ڈیفینیشنز اینڈ اٹس کائنڈ۔ آزادی کا مفہوم، تعریفیں اور اس کی اقسام۔ آزادی کا مطلب ہے پابندیوں کا نہ ہونا، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کے معاشرے میں کیا یہ ممکن ہے؟ فرینچ تھنکر روسو کے مطابق ایسا صرف اسٹیٹ آف نیچر میں ممکن تھا، یعنی دور فطرت میں، جب کوئی پابندی نہ تھی اور ہر کوئی من مانی کرتا تھا یا کر سکتا تھا۔ طاقتور کی حکومت تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی، مین مائٹ از رائٹ۔ اگر کسی معاشرے میں پابندیاں نہ ہوں اور صرف آزادی ہو تو یہ آزادی کا بے لگام تصور ہے، یعنی یہ معاشرے میں بے لگام آزادی ہوگی۔ اور آج کے مہذب معاشرے میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی طاقتور حکومت کرے اور کمزور جو ہے وہ محکوم ہو، اس کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو۔ یہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہوگا، یہ آزادی مادر پدر آزاد ہوگی۔ معاشرے میں لا قانونیت ہوگی، افراتفری ہوگی، طاقتور کی حکومت ہوگی اور کمزور محکوم۔ ایسی آزادی جو ہے آج کے دور میں یہ معاشرے کی تباہی کا سبب بنے گی۔ انگریزی زبان کا لفظ لبرٹی لاطینی زبان کے لفظ لیبرس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پابندیوں کا نہ ہونا، کوئی رکاوٹ نہ ہونا۔ آج کی دنیا مہذب دنیا ہے، آج جمہوریت کا دورہ ہے، معاشرے میں جمہوریت قائم ہے۔ تو ایسے جمہوری اور مہذب معاشرے میں بے لگام اور بلا روک ٹوک آزادی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ معاشرے میں امن و امان، حقوق کی حفاظت، آزادی کی بقا اور جمہوریت، ایک مثالی جمہوریت کے قیام کے لیے کچھ پابندیاں ہونا ضروری ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پابندیاں ہیں کیا۔ یہ پابندیاں کچھ قاعدے قوانین ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ لائنز ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں، جن کو قائم کیا جاتا ہے، جن کو بنایا جاتا ہے، جن کو طے کیا جاتا ہے، اور ان کی مدد سے معاشرے میں ایکچولی آزادی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر یہ معاشرے میں نہ ہو تو پھر آزادی کا یہ تصور جو ہے وہ بے معنی ہو جائے، بلا جواز ہو جائے۔ دراصل یہ حدود و قیود، یہ دائرہ کار، یہ لائنز اینڈ باؤنڈریز ایکچولی لوگوں کی حفاظت کے لیے قائم کی جاتی ہیں۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں
کہ جس طرح سے ایک دریا ہے اور اس کے دو کنارے اور ان کے درمیان پوری روانی سے پانی جو ہے وہ چل رہا ہے، پانی متلاطم ہے، اچھل کود کرتا ہے، اپنی روانی میں بہتا ہے، اپنی مستی میں بہتا ہے، لیکن وہ قابل قبول ہے اس وقت تک جب تک وہ دو کناروں کے درمیان ہے۔ جو ہی وہ اپنے کناروں سے باہر نکلے گا تو وہ ضرر رساں ہوگا، وہ سیلاب کی شکل اختیار کر جائے گا، وہ لوگوں کے لیے وبال جان بن جائے گا، نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس پانی کا، اس متلاطم اور اچھل کود کرتے پانی کا کناروں کے درمیان رہنا ضروری ہے، اور کنارے اس کے لیے یہی لائنز ہیں اور یہی باؤنڈریز ہیں جس کو کراس کرنا نہیں چاہیے۔ آپ اس کے لیے یہ مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرکٹ ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، کوئی بھی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لائنز ڈرا کی جاتی ہیں، اور جو پلیئرز ہوتے ہیں ان پلیئرز نے ان لائنز کے اندر کھیلنا ہوتا ہے، ان حدود و قیود کے اندر کھیلنا ہوتا ہے، اور یہی قوانین ہے، یہی حدود و قیود ہے، اور یہ نہ صرف ان پلیئرز کو پورا موقع دیتے ہیں بلکہ لیول پلینگ فیلڈ بھی فراہم کرتے ہیں، جو دونوں کے لیے، جو دونوں قسم کے پلیئرز کے لیے، مراد دونوں قسم کے جو ٹیمز ہیں ان کے لیے ایکولی ایک گراؤنڈ مہیا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں رہنے کے لیے جہاں آزادی کی ضرورت ہے، لوگوں کی آزادیوں کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کچھ پابندیوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ پابندیاں اس لیے لازم ہیں تاکہ لوگوں کی آزادیوں کو برقرار رکھا جا سکے۔ تو معاشرے میں جہاں آزادی ضروری ہے، ایون آزادی کی حفاظت کے لیے وہاں پابندیاں بھی ضروری ہیں، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دراصل پابندیاں ہی آزادی کی حفاظت کرتی ہیں۔ آزادی کے دو اسپیکٹس ہیں، دو پہلو۔ دیر آر ٹو اسپیکٹس آف لبرٹی، ایک نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹیو ہے۔ جہاں تک نیگیٹو اسپیکٹ کا تعلق ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں پر، افراد پر کچھ پابندیاں عائد کرتی ہے۔ اگر یہ پابندیاں عائد نہ کی جائیں تو کچھ لوگ تو پوری آزادی سے کام کریں گے، یعنی ان کو کھل کھیلنے کا موقع ملے گا، لیکن اس سے دوسروں کی جو آزادی ہے وہ سلب ہو جائے گی۔ ہر شخص اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنے کا خواہشمند ہے۔ اگر اس پر کوئی پابندی عائد نہ ہو تو پھر دوسروں کی آزادی جو ہے وہ کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کو ان کے مفادات کا تحفظ یکساں طور پر ممکن ہو، اور اگر معاشرے میں آزادی ہو اور پابندیاں نہ ہوں تو پھر ہر شخص کی آزادی جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست، اسٹیٹ جو ہے وہ آزادی کو سیکیور کرنے کے لیے کچھ پابندیاں عائد کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ہربرٹ اسپینسر یہ کہتا ہے کہ ہر فرد کی خواہش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آزادی ملے، اس کی سرگرمیوں میں، اس کی ایکٹیویٹیز میں اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہ کرے۔
لیکن یہ مہذب معاشرے میں ممکن نہیں ہے۔ جیس ملی اس بارے میں کہتا ہے کہ وہ امور جن کا تعلق فرد کی نجی زندگی سے، پرائیویٹ لائف، اور اس سے دوسروں کی آزادی کو خطرہ نہ ہو، ان سرگرمیوں کو سر انجام دینے کے لیے فرد کو آزادی دی جا سکتی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ امپارشلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزادی ریاست کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ریاست یعنی اسٹیٹ بغیر پابندیوں کے آزادیوں کی یعنی افراد کی آزادیوں کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح سے اس کو نیگیٹو ایسپیکٹ کہا جاتا ہے کہ ریاست اگرچہ آزادی کو سیکیور کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ کچھ پابندیاں عائد کرتی ہے۔ تو پابندیوں کا عائد کرنا، خواہ وہ آزادی کی حفاظت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس سے ایک نیگیٹو اسپیکٹ جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، سامنے آتا ہے کہ یہ ریاست کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے کہ ریاست پابندیاں عائد کر رہی ہے، اگرچہ ریاست کے پیش نظر یہ ہے کہ اس سے وہ اس کی آزادی کی، فرد کی آزادی کی کو حفاظت دینا، محفوظ کرنا چاہتی۔ اس کے ساتھ ہم پازیٹیو اسپیکٹ بھی دیکھتے ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست صرف فرد پر پابندیاں ہی عائد نہیں کرتی، بلکہ اس کو سہولیات بھی فراہم کرتی، اس کو کچھ مواقع بھی فراہم کرتی، جس سے فرد کی شخصیت کو نکھارا جا سکتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، اس کو معاشرے کا ایک کارآمد، ایک یوزفل سٹیزن جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ وہ معاشرے کی ترقی میں، تعمیر و ترقی میں ایک ایکٹیو رول پلے کر سکتا ہے۔ لاسکی اس بارے میں کہتا ہے کہ ریاست نہ صرف پابندیوں سے آزادی فراہم کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپرچونٹیز جو ہے وہ بھی دیتی ہے۔ معاشرے کی ترقی اس کی مرہون منت، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ فرد ان سہولیات کی بنا پر، ان کچھ جو اس کے لیے اپرچونٹیز، مواقع جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، ان کی بدولت اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا ہے۔ وہ تعلیم، صحت، روزگار کے مساوی مواقع جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، اور اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کی بہترین نشو و نما کرتا ہے، اور معاشرے میں ایک کارآمد شہری کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ پازیٹیو اسپیکٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست آزادی کی حفاظت کرتی ہے، کچھ پابندیاں بھی عائد کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے، کچھ اپرچونٹیز بھی فراہم کرتی ہے، تاکہ وہ معاشرے کا ایک بہترین شہری بن کر سامنے آ سکے۔ اب اس میننگ اور مفہوم کو دیکھنے کے بعد ہم اس کی ڈیفینیشنز جو ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ سیلے اس سلسلے میں کہتا ہے کہ آزادی حکومت کی بے جا مداخلت سے تحفظ کا نام ہے۔ لاسکی کہتا ہے کہ آزادی ایسی فضا اور ماحول کو برقرار رکھنے کا نام ہے جس کی بدولت ہر فرد کو اپنی صلاحیتوں کی بہترین نشو و نما کرنے کے مواقع نصیب ہوں۔ اس کے ساتھ ہم ہربرٹ سپینسر کو دیکھتے ہیں، اور اس کا خیال یہ ہے کہ ہر فرد کو معاشرے میں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، بشرطے کہ اس کی یہ آزادی جو ہے وہ دوسرے
افراد کی آزادیوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ان ڈیفینیشنز کو ہم اگر اس پر کوئی رائے قائم کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آزادی دراصل ایسی فضا کا نام ہے جس میں اسٹیٹ کی طرف سے مختلف فیسلٹیز اور اپرچونٹیز مہیا کی جاتی ہیں، اور فرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، اپنی صلاحیتوں کی بہترین نشو و نما کر سکے، اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکے، اس کو کام کرنے کی مکمل آزادی ہو، لیکن وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے اس کی یہ آزادی دوسرے کی آزادی کو نقصان نہ پہنچائے۔ معاشرے میں ایسی آزادی نہیں ہونی چاہیے جو بے لگام ہو، بلکہ اس کو کام کرتے وقت، اپنی آزادی کو انجوائے کرتے وقت مختلف حدود و قیود کا خیال رکھنا ہوگا، لائنز اور باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہوگا، دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا، اور تبھی وہ اپنی آزادی سے انجوائے کر سکے گا۔ اگر وہ اپنی آزادی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ دوسروں کی آزادی میں مداخلت نہ کرے۔ اگر وہ اپنی آزادی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو دوسروں کی آزادی کا بھی اسے خیال رکھنا پڑے گا، وگرنہ اگر وہ اپنی آزادی کے بل بوتے پر دوسروں کی آزادی میں مخل ہوگا، انٹرفیئر کرے گا، تو پھر نہ اس کی اپنی آزادی محفوظ رہے گی اور نہ دوسروں کی آزادی محفوظ رہے گی۔ آزادی کی حفاظت کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ کچھ پابندیاں یا حدود و قیود یا قواعد و ضوابط یا قوانین نافذ کرتی ہے، اور ان قوانین کا احترام کر کے ہی وہ اپنی اور دوسروں کی آزادی کی حفاظت بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ there are some kinds of liberty، اس کی جو کچھ اقسام ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزادی مختلف قسم کی ہوتی ہے، اور اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے فطری آزادی کی، نیچرل لبرٹی۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دراصل یہ اسٹیٹ آف نیچر ہے، یہ مہذب زندگی کے قیام سے پہلے کی بات ہے، جب انسان مکمل طور پر آزاد تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، پہاڑوں کی غاروں میں رہتا تھا، اس کو نہ اپنے تن من کا کچھ ہوش نہیں تھا، وہ ہر قسم کی فکر سے، پابندی سے آزاد تھا، جہاں دل کیا رات گزار لی، جہاں مرضی دن گزار لیا، جو چاہا کھا لیا، کوئی مہذب زندگی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ اس اسٹیٹ آف نیچر کو ہابز نے اپنی کتاب، اپنی بک لیویدان میں بیان کیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قانون فطرت تھا، لا آف نیچر، اور اس کے مطابق انسان زندگی گزارتا تھا جس میں کوئی مفادات کا ٹکراؤ نہیں تھا، اور وہ ہر قسم کی فکروں سے آزاد تھا۔ یہ فطری زندگی تھی، اس میں اس کے نہ کوئی مفادات تھے، اور وہ ہر قسم کی فکر سے، معاشی، معاشرتی، سیاسی فکروں سے آزاد تھا۔ تو یہ ایک اسٹیٹ آف نیچر کا اسٹیٹ آف نیچر تھی، دور فطرت تھا یہ۔ اس میں لوگوں کو فطری آزادی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حاصل تھی۔ اس کے آج کی اگر ہم بات کریں تو آج ہم سول لبرٹی کی بات کرتے ہیں، یعنی شہری آزادی ہے۔ تو یہ اس نیچرل لبرٹی سے سول لبرٹی تک کا
ایک غیر مہذب دور سے ایک مہذب دور کی طرف جو ہے وہ سفر، ایک لمبا سفر ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فطری دور کے بالکل برعکس تھا، الٹ تھا، مختلف. شہری آزادیوں میں ریاست کی وہ تمام کی طرف سے وہ تمام سہولیات میسر ہیں جن کو ہم آزادی کہہ سکتے ہیں، کہ اس کو تمام معاملات میں آزادی حاصل تھی، ریاست کی طرف سے اس کو آزادی حاصل تھی اور اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے. آزادی کی حفاظت کے لیے کچھ قاعدے قوانین موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں اس کو یہ اپرچونٹیز دینا مقصد ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا مقصد ہے کہ جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر کر سکے، اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکے، معاشرے میں ایک ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کر سکے اور وہ تمام کوالٹیز جو ہے وہ لے سکے جس میں جو ایک شہری میں ہونی چاہیے. اور اس میں ان کوالٹیز میں جو ایک بنیادی چیز ہے وہ ہے قانون کی پابندی. اگر وہ معاشرے میں آزادی سے رہنا چاہتا ہے تو اسے دوسروں کی آزادی کی حفاظت بھی کرنا ہوگی اور ان تمام جو شہری آزادیاں ہیں ان کو انجوائے کرنے کے لیے اسے دوسروں کی آزادی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا اور اس سے کسی قسم کی انٹرفیرنس جو ہے اس میں نہیں کرنی ہوگی اور یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل جو لبرٹی ہے اس میں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہہ سکتے ہیں، جن کو ریاست کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے اور اس کی ایک کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہوتی ہے، آئینی ضمانت دی جاتی ہے اور اس کو ریاست جو ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ خود اپنے شہریوں کو دیتی ہے اور حکومت کے ذریعے دیتی ہے اور حکومت کو پابند کرتی ہے کہ وہ ان آزادیوں میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کرے. حکومت شہریوں کے ان حقوق یا آزادیوں کو سلب نہیں کر سکتی. اگر سلب کیا جائے، خواہ وہ گورنمنٹ کرے یا کوئی عام سٹیزن، تو وہ شہری جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اس کو چیلنج کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک لبرٹی جو ہے اس کو کہ ہر شہری کو ریاست میں رہتے ہوئے آزادانہ روزی کمانے کا حق حاصل ہے، بشرطے کہ وہ جائز طریقے سے ہو اور غیر اخلاقی طریقہ اس میں نہ ہو، وہ اپنی آمدنی کو بڑھا سکتا ہے. اسٹیٹ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ معاشرے میں جو ویلتھ ہے اس کی سینٹرلائزیشن نہ ہو، دولت کا ارتکاز جو ہے وہ نہ ہو اور اس میں کسی خاص طبقے کی منوپلی جو ہے وہ قائم نہ ہو. آج چونکہ جمہوریت کا دور ہے اور ہم اس میں اکنامک ڈیموکریسی کی بھی بات کر سکتے ہیں. معاشرے میں تمام افراد کو بلا تفریق معاشی حقوق حاصل ہونے چاہیے، مزدوروں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں جو ہم دیکھتے ہیں کارل مارکس یا ہیگل، یا اس ہیگل کے بعد کارل مارکس اور پھر لینن، ان کے نظریات نے ایک تہلکہ جو ہے وہ مچا دیا اور دنیا جو ہے وہ دو گروپوں میں ہمیں واضح طور پر تقسیم جو ہے وہ نظر آئی. تو یہ ایک معاشی آزادی کا تصور ہے کہ جس کو ہم عام زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، نارمل ورڈز، کہ معاشرے میں ہر فرد کو باعزت طریقے سے روزی کمانے، اپنے روزگار کو وسیع کرنے کے مناسب مواقع جو ہیں، اپرچونٹیز جو ہیں وہ ملنی چاہیے.
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل لبرٹی جو ہے وہ بھی آج کے دور میں بڑی اہم ایک چیز ہے کہ لوگوں میں جو سیاسی شعور ہے وہ پیدا ہو، لوگ مختلف معاملات میں، حکومتی معاملات میں ایکٹیو ہوں، سیاسی معاملات میں ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو بڑھایا جائے، وہ خود ذمہ دارانہ طریقے سے حصہ لیں اور جو ہے وہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں، ان کو تنقید کا حق دیا جاتا ہے، آزادی اظہار رائے ایکسپریشن جو ہے اس کا موقع جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ وہ جو سیاسی عمل ہے اس میں اپنا ایک بہترین حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں، ان کو انتخابات الیکشنز جو ہیں ان میں حصہ لینے کا اختیار ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، اپنی پارٹی بنا سکتے ہیں اور اپنی سیاسی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان کے لیے ایک اوپن فیلڈ جو ہے میسر ہے تاکہ وہ اپنے سیاسی جو ویوز ہیں، پولیٹیکل ویوز، ان کا پرچار کر سکیں، ان کو پھیلا سکیں، اس کے لیے انہیں پوری آزادی حاصل ہے۔ جہاں تک سوشل لبرٹی کا تعلق ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہر فرد کو باعزت زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، معاشرے میں ہر فرد کی عزت نفس ہے اور اس عزت نفس کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، وہ اپنا ایک فعال کردار ادا کر سکتا ہے معاشی اور معاشرتی ترقی میں، عوام کی فلاح و بہبود میں، ریاست کے استحکام میں، اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈال سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نیشنل لبرٹی کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ وہ قومیں جو غلام تھیں، جو محکوم تھیں، جو محکور تھیں، تو وہ قومیں جو ہیں انہوں نے اپنی آزادی کی جد و جہد کی، جیسے بیفور 1947 انڈیا نے آزادی حاصل کی اور اس سے انڈیا الگ، ہندوستان کے طور پر اور پاکستان دو الگ مملکتیں جو ہیں وہ دنیا کے خطے میں آئیں، اس طرح سے ایشیا میں، افریقہ میں اور لیٹن امریکہ میں بہت ساری نیشنز جو ہیں انہوں نے قومی آزادی کے لیے جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کے اختتام پر انہوں نے اپنے لیے قومی آزادی حاصل کی۔ قومی آزادی صرف بیرونی تسلط سے ہی نجات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو انٹرنل لبرٹی ہے، داخلی آزادی یا خود مختاری، وہ بھی ضروری ہے، جو شہری اور سیاسی حقوق کا باعث بنتی ہے۔ تو آزادی، قومی آزادی تب ہوتی ہے جب انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، یعنی ایکسٹرنلی کسی بیرونی قوت سے اور انٹرنلی جو ہے وہ ان کے شہریوں کو، اپنے جو یونٹس ہیں ان کے لوگوں کو مکمل اور مساوی حقوق دیے جائیں تاکہ وہ ان میں کسی قسم کا جو احساس محرومی ہے وہ پیدا نہ ہو، ان میں کمپلیکس جو ہے وہ نہ آئے اور اپنے آپ کو وہ حقیر نہ تصور کریں، بلکہ معاشرے میں اپنے آپ کو ایک مطلب پہلے درجے کا شہری جو ہے وہ ان کو تصور کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم مذہبی آزادی کی بات بھی کرتے ہیں کہ معاشرے میں رہتے ہوئے تمام افراد کو اپنے ضمیر اور مذہب کے مطابق آزادی حاصل ہونی چاہیے، کسی کو اپنے ہر کسی کو اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اس کی مذہبی آزادی کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے، وہ اپنے تمام معاملات اپنے مذہب، اپنے عقائد اور اپنے رسم و رواجات کے مطابق سر انجام دے، اور ہر فرد اپنے مذہب کے مطابق
نہ صرف یہ کہ اپنی جو مذہبی رسومات ہیں، اپنے عقائد ہیں، ان کی سر انجام دہی کرے، بلکہ اس کو معاشرے میں اپنے معاملات کی تبلیغ و اشاعت کی بھی مکمل آزادی ہو، تو تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں مذہبی آزادی حاصل ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔